شہر بغداد میں ایک امیر سوداگر رہتا تھا جس کے 2 لڑکے تھے۔ ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا علی بابا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد قاسم نے جائیداد تقسیم کر لی کیونکہ علی بابا بہت ہی زیادہ فضول خرچ اور عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ قاسم کو خطرہ تھا کہ وہ ساری جائیداد اپنی عیاشی میں اڑا دے گا، اسی لیے قاسم نے دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ خود رکھ لیا اور دوسرا علی بابا کو دے دیا۔ قاسم نہایت محنتی انسان تھا۔ اس نے چند روز میں ہی دولت کو بڑھا لیا اور ایک انتہائی مالدار تاجر کی لڑکی سے شادی کر کے آرام کی زندگی گزارنے لگا۔ قاسم کا سسر بھی تھوڑے دنوں بعد مر گیا۔ چونکہ اس کے ہاں ایک لڑکی کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کی تمام جائیداد کا مالک بھی قاسم بن گیا۔ اب قاسم بغداد کے دوسرے تاجروں میں نہایت ہی بلند مرتبے میں شمار ہونے لگا۔ علی بابا اپنی سستی اور فضول خرچے کی بدولت اپنی ساری جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی وجہ سے اس کی شادی بھی ایک غریب گھرانے میں ہوئی اور وہاں سے بھی اس کی کوئی امداد نہیں آ سکتی تھی۔ حالات اس قدر خراب ہوئے کہ علی بابا نے لکڑیاں فروخت کرنے کا کام شروع کیا۔ اس کے پاس چند گدھے تھے جنہیں وہ روزانہ جنگل لے جاتا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے گدھوں پر لاد کر شہر میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز علی بابا لکڑیوں کی تلاش میں بہت زیادہ ہی دور نکل آیا۔ یہاں ایک طرف گھنا جنگل تھا اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ علی بابا وہاں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے سامنے سے کچھ گھوڑ سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ علی بابا کو شک ہوا کہ کہیں یہ ڈاکو نہ ہو اور اس کے گدھے چھین کر نہ لے جائیں۔ اس لیے اس نے گدھوں کو گھیر کر پہاڑی کے قریب ایک نشیب میں باندھ دیا جہاں وہ آسانی سے چھپ سکتے تھے، اور خود ایک بڑے درخت پر چڑھ کر پتوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اتنے میں وہ سوار اسی درخت کے نیچے پہنچ گئے جہاں علی بابا چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا، آنے والے گھوڑ سوار ڈاکو تھے جو کہیں سے لوٹ مار کا بہت سارا مال لے کر اپنے ساتھ آئے تھے۔ جب علی بابا نے ان تمام ڈاکوؤں کو اسی درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا جس پر وہ بیٹھا تھا تو وہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ ڈاکو وہاں آ کر گھوڑے سے اتر گئے اور تمام مال جمع کر کے اسی درخت کے قریب ایک غار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک ڈاکو جو ان سب کا سردار تھا، اس نے کہا، کھل جا سم سم۔ چنانچہ غار کا دروازہ فوراً ہی کھل گیا اور وہ تمام ڈاکو غار کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا بہت حیران ہو کر یہ تمام تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر کھولا اور ڈاکو غار سے باہر نکل کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جس طرف سے آئے تھے اسی طرف چلے گئے۔ جب تک وہ نظر آتے رہے علی بابا اسی درخت پر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ ڈاکو جا چکے ہیں اور اب اسے کوئی خطرہ نہیں، تو وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ پہلے اس نے اپنے گدھوں کو کھولا اور پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ جلد یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر دل میں لالچ آیا کہ دیکھوں تو صحیح ڈاکوؤں کا خزانہ کیسا ہے۔ چنانچہ وہ غار کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے وہی طلسماتی الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم، اور یوں فوراً ہی غار کا دروازہ کھل گیا اور علی بابا ادھر ادھر جھانک کر اندر داخل ہوا۔ اور جب وہ داخل ہوا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ وہاں بے شمار اقسام کے ہیرے جواہرات، اشرفیاں اور بہت سارا سونا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کچھ اشرفیاں اپنی تھیلی میں بھری اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ بہت سارا سونا جمع کرنے کے بعد علی بابا نے انہیں اپنے گھوڑوں پر لادا اور جو لکڑیاں اکٹھی کی تھی انہیں بھی اپنے گھوڑوں پر لاد کر گھر چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے گھر کا دروازہ بند کیا، لکڑیاں ایک طرف ڈال کر اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر بیوی کے سامنے رکھ دی، جنہیں دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی اور انہیں جلدی جلدی گننے لگی۔ علی بابا نے بیوی سے کہا کہ کب تک گنتی رہو گی؟ اس وقت
تو ان کو زمین میں دبا دینا ہی بہتر ہے۔ بیوی نے کہا، میں یہ اندازہ ضرور کروں گی کہ یہ کتنی اشرفیاں ہیں۔ جواب میں علی بابا نے کہا، اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو تول کر دفن کر دیتا ہوں۔ علی بابا نے کہا، لیکن یہ بات کسی کے علم میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ بیوی اٹھ کر بھاگتی ہوئی علی بابا کے بھائی قاسم کے گھر پہنچی اور قاسم کی بیوی سے کہنے لگی، بہن اپنا ترازو تو دے دو۔ قاسم کی بیوی کو بہت تعجب ہوا کہ کھانے کو تو ان کے پاس کچھ بھی میسر نہیں، تو یہ ترازو کا کیا کریں گے؟ قاسم کی بیوی نے ترازو کے پلڑے کے نیچے موم لگا دیا کہ جو کچھ تولیں گے کچھ نہ کچھ موم سے چپک جائے گا اور یوں معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے کیا تولا ہے۔ پھر ترازو علی بابا کی بیوی کو دے دیا۔ وہ ترازو لے کر گھر آئی اور جلدی سے اشرفیوں کو تول کر دفن کر دیا اور ترازو اٹھا کر قاسم کے گھر دے آئی۔ قاسم کی بیوی نے ترازو کو الٹ کر دیکھا تو موم سے ایک اشرفی چمٹی رہ گئی۔ وہ حیران ہوئی کہ ان کے پاس اس قدر دولت کہاں سے آ گئی کہ جسے یہ تول تول کر رکھ رہے ہیں۔ حسد کی آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھی اور شام تک اسی فکر میں رہی۔ پھر جب قاسم گھر آیا تو اسے کہنے لگی کہ تم اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھتے ہو، لیکن تمہارا علی بھائی تم سے بھی بڑا امیر اور مالدار شخص بن گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اشرفیوں کو تول تول کر رکھتا ہے۔ قاسم نے سنا تو وہ ہنس کر کہنے لگا، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، اس غریب کو تو کھانے کے لیے بھی میسر نہیں، اشرفیہ کہاں سے لائے گا؟ قاسم کی بیوی نے کہا کہ میں نے انہیں ترازو دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے ترازو کا سارا قصہ بیان کیا اور ترازو کا پلڑا بھی دکھایا جس پر موم کے ساتھ ایک اشرفی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر قاسم کو بھی بہت تعجب ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اشرفی بہت پرانی ہے، غالباً علی بابا کے ہاتھ کوئی زمین میں دفن خزانہ لگ گیا ہے، اور باوجود اپنی خوشحالی کے قاسم بھی لالچ میں مبتلا ہو گیا، اور صبح ہوتے ہی علی بابا کے گھر آ کر اس سے سب حال کہہ دیا اور اصرار کیا کہ تم مجھے بھی اپنے خزانے کا پتہ بتاؤ، نہیں تو میں ابھی کوتوال کو اطلاع دے دوں گا اور شہر کا کوتوال آ کر تمہارے گھر پر قبضہ کر لے گا، اور ممکن ہے کہ چوری کے الزام میں تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ علی بابا نے قاضی کا سنا تو ڈر کے مارے سارا ماجرا بھائی کو بیان کیا، اور غار کے دروازہ کھولنے والا تلسم بھی اس کو بتایا۔ قاسم گھر آیا اور اسی وقت اپنے چند خچر لے کر اشرفیاں لادنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ علی بابا کے بیان کے مطابق وہ سیدھا غار کے سامنے پہنچا اور کھل جا سم کے الفاظ کہے۔ دروازہ کھل گیا۔ قاسم نے اندر قدم رکھا تو پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ دروازے کے قریب اشرفیاں کی تھیلیاں رکھی تھیں تو قاسم نے ان میں سونا بھرنا شروع کیا تاکہ آسانی سے اشرفیاں باہر لائی جا سکیں۔ جب اس نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر لیں تو اس نے دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ کھل جا سم کے طلسماتی الفاظ بھول گیا۔ بہت کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ یاد ہی نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب یہاں سے زندہ بچ کر نکلنا بہت مشکل ہے، اور اس وقت پر لعنت بھیجنے لگا جب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا تھا اور وہ یہاں پر آیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور آدمیوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دی، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ غالباً ڈاکو آ گئے ہیں، اور اس وقت خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ قاسم کو اپنے بچاؤ کی کوئی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی۔ اتنے میں باہر کھل جا سم کے الفاظ کسی نے کہے تو دروازہ کھل گیا۔ ڈاکو جب اندر داخل ہوئے تو دروازے کے پاس اشرفیوں کی تھیلیاں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ یہاں کس طرح آئیں۔ ساتھ انہیں خچروں کا بھی خیال آیا جو باہر بندھے ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی یہاں ضرور آیا ہے، اور اس نے دروازہ کھول کر
सोना निकालने की कोशिश की है। कासिम के लिए वहां कोई जाए पनाह नहीं थी जहां वो खुद को पोशीदा कर सकता, लिहाजा वो पकड़ा गया। डाकुओं के सरदार ने तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी और उसके लाश के 4 टुकड़े करके गार के दरवाजे के चारों कोनों पर लटका दिए और अशरफियों की थैलियां वहीं ले जाकर रख दी जहां से उसने उठाई थी। उसके बाद डाकू वापस चले गए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इस कहानी को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।